آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 17 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. کئی دنوں کا وقفہ ہوا اور اب ذہنی آزمائش داخل ہو چکا ہے ایک نئے دور میں. جی ہاں، کوارٹر فائنل جاری ہے اور آج پہلا کوارٹر فائنل ہے. آج کراچی میں جو پہلا کوارٹر فائنل ہے وہ ہو رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے آڈیٹوریم میں. آج دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں. آج ہمارے ساتھ سندھ کی شہر حیدرآباد اور بلوچستان کے شہر اوستا محمد کی ٹیمیں ہیں. اب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں. حیدرآباد اور اوستا محمد کے اسلامی بھائی تشریف لائیں. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے جس کے سینے. دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ تشریف رکھ رہے ہیں. آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جناب، علم نور ہے، عشق کے بول، فیضان عبداللہ شاہ غازی. درست کیجئے بہترین کون، مکمل کیجئے اسلام اور عورت. 8واں سیگمنٹ ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے. اور لاسٹ بڑا خوبصورت سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آئیے ناظرین پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. حیدرآباد والوں سے کریں گے پہلا سوال. قرآن پاک حفظ کرنے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت کا حفظ کرنا فرض عین، یعنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے. اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ، یعنی اگر چند مسلمان حفظ کر لے تو بقیہ کے ذمے زبانی یاد کرنا لازم نہیں رہے گا. سورہ فاتحہ اور ایک دوسری صورت یا اس کی مثل 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا واجب عین، یعنی ہر ایک کے لیے یاد کرنا ضروری ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن مجید سے خالی سینہ کیسا ہے؟ یہ بلوچستان والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے. جواب درست دے دیا ہے. کسی بزرگ سے بیعت ہونے کے لیے کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ اولاً سنی صحیح العقیدہ ہو. ثانیاً کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے. ثالثاً اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، یعنی ملا ہوا ہو، کہیں منقطع یعنی ٹوٹا ہوا نہ ہو. رابعاً فاسق مولن نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. شب معراج سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیت المقدس میں کس نماز کی امامت فرمائی تھی؟ وہ نماز کون سی تھی؟ شب معراج سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس نماز کی امامت فرمائی وہ نماز تحیۃ المسجد تھی. چنانچہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد عطا فرمائی. تو یہی ظاہر ہے اور اسی سے معلوم ہوا کہ یہی وہ نماز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے مقتدی بنے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی اور آپ تمام اصفیاء کے امام بنے. جواب درست دے دیا ہے. عالم کو ایک نظر دیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کے روزے اور نماز سے بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے. تعدیل ارکان کیا ہوتے ہیں؟ رکوع، سجود، جلسہ اور قوما میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. دوستو جمال مصطفیٰ جو ہے اس کے متعلق آپ سے سوال ہوگا اور سوال دکھائیے اسکرین پر. میری حقیقت میرے رب کے علاوہ اور کہیں نہیں جانتا،
یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کو مخاطب کر کے فرمایا؟ آپ چاہیں تو آپشن لے لیں، چاہیں تو مدد لے لیں. بڑی تعداد میں اسلام پہ موجود ہیں، کسی کی مدد لینا چاہتے ہیں تو مدد لیں اور چاہیں تو آپشن لیں. مدد والا ہے کوئی؟ کوئی مددگار ہے جس کو اس سوال کا جواب آتا ہو تو ہاتھ اٹھائے. نبی پاک نے یہ کس سے فرمایا؟ جی موجود ہے. مدد لیں گے ان سے. مدد لیں گے جناب. اب کس سے دیکھیں جی وہ بھائی جو کھڑے ہیں ان سے مدد لیں. جبریل امین سے سرکار دولت نے فرمایا تھا جبریل میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اچھا جناب، اب انہوں نے یہ آپ کی مدد کی ہے، آپ اسی جواب کے ساتھ جائیں گے؟ چلیں پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، آپشن دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اس آپشن میں ہیں بھی کہ نہیں. دکھائیے اگر یہ آپشن لیتے تو کیا ہوتا؟ حضرت علی، حضرت جابر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ نے جو مدد کی ہے وہ تو آپشن میں بھی نہیں ہے اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اگلی باری ہے اوستا محمد والوں کی. اوستا محمد کے اسلامی بھائی جو ہیں اب ٹاپک سلیکٹ کریں گے. جی پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری غذائیں. سوال بتائیے ذرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ سبزی کون سی تھی؟ آپشن جناب کدو، آلو یا مٹر؟ کدو. کدو شریف جواب بالکل درست دے دیا ہے. حیدرآباد والوں کی باری ہے. سوال ٹاپکس دکھائیے. جنرل نالج. جنرل نالج کا سوال کیا ہے؟ سب سے زیادہ آئرلینڈ کس ملک میں ہے؟ یہ آسان سوال نہیں ہے. کیا یہ آپشن لیں گے یا مدد لیں گے؟ سب سے زیادہ آئرلینڈ. مدد لیں گے. پھر مدد لیں گے جناب. حیدرآباد والے پھر مدد لیں گے. جی انڈونیشیا. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد علی. کہاں سے آئے ہیں؟ میں ڈیفینس ویو. ڈیفنس ویو سے آئے ہیں. جی جناب ان کا کہنا ہے انڈونیشیا. کیا کہیں گے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انڈونیشیا آپشن میں ہے بھی کہ نہیں. یہ آپشن دکھائیں. آسٹریلیا، ناروے اور سویڈن. اللہ. انڈونیشیا تو اس لسٹ میں ہی نہیں ہے جناب. سویڈن جواب درست ہے. آئرلینڈ دنیا میں سب سے زیادہ سویڈن میں ہے. ناظرین اب چلتے ہیں پھر سوال اوستا محمد والوں کی باری ہے. دکھائیے. فیضان صدیق اکبر، پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ آپ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، چاہیں تو آپشن کی طرف جائیے. آپشن دیں. آپشن دیجئے جناب. 3 آپشن ملیں گے آپ کو. کیا وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اناج کی تجارت کرتے تھے یا کپڑوں کی تجارت کرتے تھے؟ کپڑوں کی تجارت. کپڑوں کی تجارت کرتے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے اب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں جناب. 10 نمبر ہیں اوستا محمد کے، 6 نمبر ہیں ہماری ٹیم حیدرآباد کے. اگلا سیگمنٹ ہے عشق کے بول. عشق کے بول سیگمنٹ میں پہلا سوال کریں گے حیدرآباد والوں سے. سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو. سنگے در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ. جواب درست دے دیا ہے. گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا. گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے سے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نا. جواب درست دے دیا ہے. میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا. میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے. تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. تمہاری شرم سے جانے جلال حق ٹپکتی ہے. تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے. خم گردن ذوالجلال آسمان، خم گردن ذوالجلال آسمان یہ ذوالجلالی ہے. خمے گردن ہلال آسمان یہ ذوالجلالی ہے. آسمان ذوالجلالی ہے. جواب آپ کا درست نہیں مانا جائے گا، غلطی ہو گئی آپ سے. اب بڑا مشہور شعر ہے. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع و زین اصول. اول و آخر زیب و فروز زین اصول، باغ رسالت میں تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ.
باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ. جواب درست دے دیا ہے. اس چہرے پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے, اس چہرے پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے مہر و ماہ و انجم کو پر انوار بنایا. مہر و مہو انجم کو پر انوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحا, اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحا جان بخش تمہیں یوں دم گفتار بنایا. جا بخش تمہیں یوں دم گفتار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, اب باری ہے دونوں ٹیموں سے طرز سنی جائے گی, مگر آج ہم طرز ریکارڈڈ نہیں لائیو طرز سننا چاہیں گے. پہلی طرز میں چاہوں گا ہمارے ساتھ جنید شیخ بھائی ہیں, آپ اس کو ہمنگ کریں گے اور طرز پہچانے گی ہماری ٹیم حیدرآباد. آسان سی مشہور سی طرزیں بتائیے گا, پھر ایک انشاءاللہ عدنان بھائی بھی کریں گے انشاءاللہ. جی چلیں جناب, حیدرآباد والوں کی باری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. جی جنید بھائی سنائیں گے, یہ طرز یہی ہے تو سنا بھی دیں. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, یاد محمد ہی میرے بسی ہو. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. اب باری استاد محمد والوں کی ہے. عدنان بھائی اب آپ طرز پڑھیں گے اسی کلام کی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات. نہیں ہوگا نا یہ جس کلام کی. آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا, آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا, قلب ہے بس سے لرزا ہے انسان کا مرحبا مرحبا, ہے اثر بزم پر کے فیضان کا مرحبا مرحبا, گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا, گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا, چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جناب پہلے سیگمنٹ میں اوستا محمد والے آگے تھے, مگر دوسرے سیگمنٹ میں کم بیک کیا حیدرآباد والوں نے. حیدرآباد والے ہو گئے ہیں برابر, 16 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ کراچی کے شہنشاہ سبحان اللہ ہمارے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے فیضان عبداللہ شاہ غازی. آج حیدرآباد والوں سے سوال ہے, حضرت عبداللہ شاہ غازی حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 98 سنہ ہجری میں مدینۃ المنورہ میں ہوئی. 98 سنہ ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک لقب اشتر بھی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک لقب اشتر بھی ہے, اور اشتر کہتے ہیں تیز اونٹ چلانے والے کو, چونکہ آپ جو ہے نا اونٹ چلانے میں مہارت رکھتے تھے اس لیے آپ کو اشتر کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب بیان کریں. ابو محمد عبداللہ اشتر بن سید محمد نفس ذکیہ بن سید محمد بن سید ابو عبداللہ بن سید ابو محمد عبداللہ اور بن سید محمد بن سید امام الحسن المثنى بن سیدنا امام حسن بن سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. کیا مبارک سلسلہ ہے اور کن مبارک
بڑوں کی اولاد سے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں، سبحان اللہ۔ اب باری ہے استاد محمد والوں کی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک 151 ہجری کراچی پاکستان میں ہوا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آئیے ناظرین ایک بار اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سنت کو سلام اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت کو دونوں ٹیموں کے نمبر 20-20 ہیں۔ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں حیدرآباد والے پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں۔ بتائیے کہ یہ لفظ کون سا ہے؟ Only 25 seconds you have۔ سانپ نما جن۔ کیا بات ہے، ہم نے سوچا تھا مشکل ہوگا۔ کیا یہ لفظ سانپ نما جن ہے؟ یہ رسالہ ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ استاد محمد والوں کی باری، الفاظ درست کیجئے۔ عبداللہ بن عباس۔ کیا بات ہے، عبداللہ ابن عباس۔ بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پھر باری حیدرآباد والوں کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ انبلیویبل، کیا بات ہے۔ استاد محمد والوں کی باری ہے۔ محمد بن سیرین۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، محمد بن سیرین۔ کیا بات ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بہترین کون۔ آپ کی پہلی والی حدیث، ٹھیک ہے، یہ والی حدیث اوپر والی، اور آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہنا، ہونٹ سے کچھ نہیں کہنا، اشاروں سے کرنا ہے۔ جی جو کھانا کھلائے۔ دوبارہ۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، یعنی تم میں بہترین وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے استاد محمد والوں کی، اور آپ کی حدیث یہ ہے۔ آپ نے اشارے کے ذریعے سمجھانا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہنا۔ تم سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں سے کچھ قبول نہ کرے۔ عربی اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں سے کچھ قبول نہ کرے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ استاد محمد والوں نے عربی درست نہیں سنائی تھی تو اس لیے ان کو 1 نمبر ملے گا۔ عربی اور اردو دونوں سنائیں گے تو انشاءاللہ پورے 2 نمبر ملیں گے۔ جی اب آئیں گے حیدرآباد والے، اب یہاں تشریف لائیں، اور اب آپ نے یہ والی حدیث جو اوپر والی ہے، اس حدیث کا اشارہ کرنا ہے، اشارے کے ذریعے پہچاننا ہے کہ حدیث کون سی ہے۔ میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، یعنی تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے استاد محمد والوں کی، اور ایک آخری حدیث انہوں نے پہچاننی ہے۔ جناب یہاں آئیں گے آپ، عبد القدیر بھائی، یہ والی حدیث جو ہے آپ نے اپنی ٹیم کو اشاروں کے ذریعے سمجھانی ہے۔ جی بہترین وہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھ اور دوسروں کو سکھائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے مکمل کیجیے۔ باری حیدرآباد والوں کی ہے۔ آئیے دکھائیے کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے۔ جناب یہ الف ہے اس میں، الف ہے جناب، میم ہے اس میں، میم بھی ہے، یا آتا ہے اس میں، یا بھی آتا ہے، زا، زا بھی آتا ہے، دال، دال بھی آ گیا جناب، با، با بھی آ گیا، با بھی آ گیا، سین آتا ہے، آتا ہے، سین بھی آ گیا، ہاں آتا ہے، ہاں۔ ہا بھی آ گیا۔ کیا نام ہے؟ اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ بن زید، کوئی غلطی نہیں کی، پورے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ کیا بات ہے جناب۔ باری استاد محمد والوں کی ہے، لفظ مکمل کیجئے۔ الف ہے اس میں، الف آتا ہے، 3 الف آ گئے جناب۔ کیا اس میں خا آتا ہے؟ خا جی آ گیا،
یا آتا ہے اس میں؟ یا بھی آ گیا. تا. تا. را آتا ہے اس میں؟ را بھی آ گیا. ہا آتا ہے اس میں؟ ہا بھی آ گیا. لام آتا ہے اس میں؟ کیا بات ہے. آخرت کے حالات. آخرت کے حالات یہ کتاب کا نام ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. پورے 5 نمبر حاصل کر لیے. پھر باری حیدرآباد والوں کی ہے. الف آتا ہے اس میں؟ الف آتا ہے. کیا اس میں نون آتا ہے؟ جی نون بھی آتا ہے. با با با. جی با غالباً ایک سے زیادہ بار آتا ہے. میم آتا ہے اس میں؟ میم بھی آتا ہے. را 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 بھی آ گیا. کاف ڈنڈی والا. ڈنڈی والا کاف بھی آ گیا. لام لام بھی آ گیا. برا بن مالک. برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کوئی غلطی نہیں کی. پورے 5 نمبر حاصل کر لیے. پھر روستہ محمد والوں کی باری ہے. بتائیے جناب. الف آتا ہے اس میں؟ الف. جی جناب. یا ہے اس میں؟ یا بھی موجود ہے. میم. میم. میم نہیں ہے. اور آئے اس میں؟ جی را ہے. قاف ہے اس میں؟ موجود ہے. ہا ہے اس میں؟ ہا بھی آ گیا. کاف ہے کراچی والا. کراچی والا کاف بھی آ گیا. واو آتا ہے اس میں؟ واو بھی آ گیا. 2 واو آ گئے. دعاد آتا ہے اس میں؟ ضاد بھی آ گیا. وضو کا طریقہ. وضو کا طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ. ایک غلطی کی ہے. 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آئیے ایک بار اسکور بورڈ دیکھتے ہیں پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. 36 نمبر ہیں اوسطا محمد والوں کے. 38 نمبر ہے حیدرآباد. اسلام اور عورت. اسلام سے پہلے عورتوں کے کیا حالات تھے؟ حیدرآباد کے اسلامی بھائی بتائیں گے. اسلام سے پہلے عورتوں کے حالات بہت ہی خراب تھے. ان کی کوئی دنیا میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی. مردوں کی نظر میں عورتوں کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ عورتیں دن و رات مردوں کی مختلف قسم کی خدمت کیا کرتی تھی. یہاں تک کہ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی. مگر ظالم مرد پھر بھی ان کی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ ذرا سی بات پر ان کو ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء وغیرہ کاٹ دیا کرتے تھے، بلکہ کبھی تو قتل بھی کر ڈالتے تھے. جواب درست دے دیا ہے. دین اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ جب ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کے ستاوی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مرد کی ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورت کو وہ درجہ حاصل ہوا، ان کا درجہ حاصل ہوا، اور کچلی اور روندی عورت کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہوا کہ معاملات اور عبادات بلکہ موت اور زندگی کے ہر لمحہ اور ہر موڑ میں عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا. مردوں کی طرح عورت کے حقوق مقرر کیے گئے اور ان کی حقوق کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل کیے گئے اور ان کو مالکانہ حقوق عطا فرمائے گئے، اور عورتوں کا اپنی مہر پر پورا اپنی مہر پر اور اپنی تجارت پر اور ان کو مالک بنا دی گئے، تجارت پر ان کو اس سب پر مالک بنا دی گئے، اور ان عورتوں کا اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے اولاد اور اپنے شوہر کے میراثوں کا وارث کرا دی گئی. جواب درست دے دیا ہے. عورت کے حقوق کے متعلق قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کریم صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ تم ان سے آرام حاصل کرو اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. اب نہ کوئی عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ ان کی مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہے. جواب درست دے دیا ہے. کفار کو جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ان کی حالت کیسی ہو جاتی؟ ترجمہ کنز الایمان: جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو دن بھر ان کا منہ کالا رہتا اور وہ غصہ کھاتے اور اپنے چہرے کو چھپ کر پھرتے، اور اس بشارت کی برائی کے سبب کہ ہم کس ذلت کے ساتھ اس کو رکھیں گے اور کس مٹی میں اس کو دبائیں گے. ارے کیا ہی بہت برا حکم ہے. آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھائیں گے. ماشاءاللہ 40 نمبر ہیں اوسطا محمد والوں کے اور 42 نمبر ہیں حیدرآباد والوں کے. اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے. بڑے غور سے، توجہ سے یہاں موجود حاضرین نے اور مدنی چل کے ناظرین نے اور دونوں ٹیموں نے دیکھنا ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے.
مزار مبارک حضرت سید مصری شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مزار مبارک حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک پیر حاجی غائب شاہ رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک سید غلام نبی شاہ المعروف سمندری بابا رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک شیخ سخی سلطان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک غازی یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک حضرت سید محمد شاہ دولہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک الحاج محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شیخ عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراکش. مولائی ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراکش. مزار مبارک حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلے جناب، یہ کام جو ہے وہ ہو گیا ہے. اب غور سے انہوں نے دیکھ تو لیا ہے، پہچاننا ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے. حیدرآباد والوں کی باری ہے. دیکھیے جناب 10 نمبر. 10 نمبر کھولیے جناب. یہ مزار کون سا ہے؟ اگر نہ پہچان سکے ہوں تو پلیز اور نمبر کھلوائیے گا. مزار مبارک حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیا یہ سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے؟ اگر یہ صحیح جواب دیں گے تو پورے 5 نمبر، ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا. بتائیے. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 پورے نمبر حیدرآباد نے حاصل کیے. اوستا محمد والوں کی باری ہے. 11 نمبر. 11 نمبر. 10 نمبر. 10 نمبر. 14 نمبر. 14 نمبر کھولیے جناب. 15 نمبر. 15 نمبر بھی کھول دیں جناب. مصری شاہ، بابا مصری شاہ. کیا یہ بابا مصری شاہ کا مزار ہے؟ بتائیے. نہیں جناب، یہ سمندری بابا کا مزار ہے. کوئی نمبر نہیں ملے گا استاد محمد والوں کو. پھر باری ہے حیدرآباد والوں کی. پہچانیے. 10 نمبر. 10 نمبر. 11 نمبر. 11 نمبر بھی کھولیے. سلطان شکی شاہ بابا. سخی سلطان شاہ بابا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک اشارہ زائد لیا تھا، اس لیے 4 نمبر ملیں گے. اوستا محمد والوں کی باری ہے. 10 نمبر. 10 نمبر. حضرت شیخ عبدالسلام. کیا یہ مراکش کے شیخ عبدالسلام کا مزار ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. پہلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو فیصلہ کر دے گا اوستا محمد یا حیدرآباد کون ہوگا سیمی فائنل کے لیے سلیکٹ. آئیے پہلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. 45 نمبر ہیں اوستا محمد کے، 51 نمبر ہیں حیدرآباد کے. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اعمال میں بیل بجائیے. اوستا محمد والوں نے لفظ صرف اعمال میں سنا ہے. سوال یہ کہ اعمال میں سب سے پہلے کون سا عمل فرض ہوا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اسلام میں اعمال میں سے سب سے پہلا عمل نماز فرض ہوا. اسلام میں سب سے پہلے اعمال میں نماز فرض ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. سوال بھی خود پورا کیا، جواب بھی دے دیا. اب شیر کی باری ہے. جو تیری بیل بجائی ہے حیدرآباد والوں نے. شیر پورا نہیں سنا ہے. جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں. غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. اب باری سوال کی ہے. جس کی اللہ پورا لفظ ہی نہیں سنا ہے. لفظ جس کی. اب اس سے تو بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس کی پیشانی سجدے میں گرد آلود ہے، اس کا مطلب حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ جس کی پیشانی سجدے میں گرد آلود ہو تو اس کی جس کی پیشانی سجدے میں گرد آلود ہو تو اس کے لیے جس کی پیشانی سجدے میں گرد آلود ہو تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتی جائیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سوال صحیح پہچان لیا آپ نے مگر جواب نہیں دے سکے اور 2 نمبر آپ کے مائنس کیے جائیں گے. شیر کی باری ہے. راتوں کو اب بیل بجائی حیدرآباد والوں نے. راتوں کو روتے روتے دریا بہائے تو نے، راتوں کو روتے روتے دریا بہائے تو نے،
बख्शिश को आसियों की ये एहतमाम तेरा। बख्शिश को आसियों की ये एहतिमाम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हैदराबाद वाले नंबर हासिल करते हुए वक्त हुआ है, एक लफ्ज दिखाया जाएगा जिसको दुरुस्त करना है, और वो दुरुस्त जिसको पहले करना आ गया वो बेल बजाएंगे। गौर से देखिए वो लफ्ज कौन सा है। ये ऐसी जगह है जो मदीना पाक में है। बेल बजाई है हैदराबाद वालों ने। जन्नतुल बकी। क्या ये जन्नतुल बकी है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए। अब बारी है शेर की। ये लज्जत, ये लज्जत पाबूस के पत्थर ने जिगर में नक्शे कदम सैयद अबरार नक्शे कदमे सैयद अबरार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी सवाल की है। नमाज जोहर बेल बजाई बलूचिस्तान वालों ने। सवाल ये कि नमाज जोहर सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने अदा की? अगर ये सवाल है तो जवाब बताइए। जवाब ये कि नमाज जोहर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया दुमा आने पर। नमाज जोहर हजरत इब्राहिम ने सबसे पहले अदा की, हजरत इस्माइल का फिदिया दुम्बा आने पर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब तर्ज सुनाई जाएगी। अब शेर नहीं बल्कि तर्ज के जरिए पहचानना ये कलाम कौन सा है। चले जनाब। जर्रे झड़कर तेरी फेजा रोकर ताज सर बनते हैं सैयारों कर। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आखिरी सवाल है। सवाल नहीं है बल्कि कुछ दिखाएंगे, दुरुस्त करना। बदगुमानी। क्या ये लफ्ज बदगुमानी है? करनी तो नहीं चाहिए। बदगुमानी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज का मुकाबला हैदराबाद वाले जीत गए हैं। एक वक्त आया था मुकाबले के शुरू में, पहले ही सेगमेंट में हैदराबाद वाले पीछे रह गए थे, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कभी भी पासा पलट जाता है। बलूचिस्तान की टीम शानदार अंदाज में इस मुकाबले में आई। यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी बात है। हम आपको भी मरहबा कहेंगे और तहाइफ देकर आपको भेजेंगे। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह आपको तहाइफ तकसीम करेंगे। हम इंशाल्लाह आज का तोहफा अब्दुल्ला को पेश करेंगे। माशाल्लाह वैसे तो सारे ही हैदराबाद के इस्लाम भाई कमाल के हैं, मगर इस छोटी उम्र में भी माशाल्लाह इनकी जहानत कमाल की है। अब तहाइफ तकसीम करेंगे। माशाल्लाह बलूचिस्तान की टीम गमज़दा है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी बात है। आपको 4100 रुपये का मदनी चेक भी, तबरुकात भी, और साथ साथ 12 माह का माहनामा फैज़ान मदीना भी आपको पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको बार बार मदीना दिखाए। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश, आ गया फिर ज़हनी आज़माइश, आ गया। अल इल्मु नूर